آپ ریڈ لائن اسلام آباد میں سے دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک خصوصی نشست کا اہتمام ہے اور ایک خصوصی مہمان ہمارے پاس موجود ہیں جن کے گھر میں ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ جی فار ہیونگ می. بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن جو بڑی خبر ہے جس کی ہم بعض گشت سنتے ہیں, پتہ نہیں خبر ہے یا نہیں ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں, آپ کی جماعت کے. تو فوج یا انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کی جماعت سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے کسی لیول پر اس وقت جب ہم انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں انگیجڈ ہے یا نہیں؟ طلعت صاحب, ہماری بھی خواہش ہے اور بڑے سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پولیٹیکل مسائل جتنے بھی ہے, چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہو یا ملک کے ہو, اس کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ایک پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے, اور اس میں سے ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ عنصر ہے. ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور جب ڈائلاگ کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کئی سارے مسائل کا حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. اس وقت ملک جس حالات میں ہے, جس طرح پولیٹیکل سچویشن ہے, ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایز وی اسپیک, ایز اپ ناؤ, کوئی ہمارے کہیں بھی ڈائلاگ نہیں ہے, نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور, کوئی کچھ نہیں ہے. کوئی روشن دان, کھڑکی, در, کوئی سرنگ, کوئی چیز, کوئی ایسی نہیں ہے جس کو دیکھیں. اگر آپ کا کوئی کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے یا کسی کے ساتھ ویسے ہلو ہو جائے, اس کو آپ ڈائلاگ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ڈائلاگ تب ہوگا جب فارملی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب فارملی آپ گفتگو شروع کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا گریوینسز کا تبادلہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اس حد تک آگے جائیں کہ جی آپ سے مجھے کیا شکوہ شکایت ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, مسائل کا حل کیسے ڈھونڈا جائے, کیا مسائل ہے, اس کا حل کیا ہے. اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے, اور میں ذاتی پرسنلی میں سمجھتا ہوں یہ انفارچونیٹ ہے. کبھی ہوئی اس قسم کی گفتگو؟ دیکھیں طلعت صاحب, ایک کنٹیکٹ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور بڑا اچھا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. 26 نومبر سے پہلے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور پریلیمنری ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ کنٹیکٹ ایز اٹ از اسٹیبلش ہو جائے اور ہم آگے کی طرف بڑھے, تو امید کر رہے تھے کہ شاید ڈائلاگ کسی سٹیج پہ شروع ہو جائے. یہ بذریعہ چیف منسٹر تھا یا بذریعہ آپ کے ذات کے تھا؟ نہیں, ہمارا چیف منسٹر میں نہیں ہے. علی امین صاحب از اے ونڈرفل پرسن اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, خان صاحب کا اعتماد ہے. لیکن جب یہ ہوتا ہے تو ہم دونوں ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور بہت اچھا کنٹیکٹ تھا, لیکن ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے, اور اس کے بعد کوئی کنٹیکٹ دوبارہ ایز سچ اسٹیبلش نہیں ہوا. تو سیاق و سباق اس کانٹیکٹ کا کیا تھا؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کانٹیکٹ کا تعلق براہ راست آپ کی جاجی سیاست سے تھا, اس کو کسی خاص سمت لے جانے کے لیے یا ان معاملات کو, اس وقت ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ خاص سیاق و سباق میں تھا, وہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں تھا. اس وقت کا سیاق و سباق کیا؟ نہیں, پولیٹیکل دیکھیں جی, آپ ایک کنٹیکٹ جس وقت اسٹیبلش ہو جائے, کوئی بھی دریچہ کھل جائے, دروازہ کھل جائے, آپ جب اندر ہو, آپ کو کھڑے ہونے کے لیے اسپیس مل جائے, تو پھر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, ٹیبل ٹاک بھی ہو سکتی ہے, آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا سیشن بھی ہو سکتا ہے. اٹ واز ایٹ دا ویری انیشیل اسٹیج, ابھی بات ہی ہوئی تھی کہ منقطع ہوا. تو یہ نہیں تھا کہ اگر ہمارا وہ کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ود رسپیکٹ ٹو جو اس وقت احتجاج کی کال ہے وغیرہ اس تک محدود رہتا. نہیں, آگے بھی چل کے کوئی مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا تھا, لیکن نہیں ہو سکا, کیونکہ ابتدا میں جو ہماری گفتگو مطلب کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ احتجاج تک رکھے, بلکہ یہ تھا کہ ایک پرماننٹ سلوشن ہم نکالے, اور پرماننٹ سلوشن کی طرف ایسے جائیں کہ یہ ساری باتیں جس وقت آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی اچھی طریقے سے ایک ورکیبل سلوشن. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کافی امیدیں تھیں اور ایک مثبت قسم کی فضا بھی بنی ہوئی تھی, لیکن یکدم پھر اس کے بعد کالے بادل چھا گئے. یہ لائن کٹی کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اوپر کوئی واضح پالیسی نہیں تھی, وچ آئی اسیوم ہو نہیں سکتا کہ جب چیف منسٹر موجود ہو, جب پارٹی کا سربراہ موجود ہو تو پارٹی کی لائن وہی ہوگی, یا دوسری سائڈ کے دل میں تبدیلی آ گئی ہے, کیا ہوا؟ نہیں, وہ دیکھو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ سمجھے کہ جی ہر لیول پہ موجود ہے,
اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے اسٹرگل ہم کر رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اور ابتدا ہو جائے، کیونکہ دیکھیں 1000 سٹیپس کی بھی اگر آپ نے جرنی ہے تو یہ پہلا سٹیپ تو لینا ہوگا، وہاں سے ابتدا ہوگی. لیکن آل آف اے سڈن یہ اس لیے ہوا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. وہ آخری کیس تھا جس میں خان صاحب کو بیل ملنی تھی، اور خان صاحب کو بیل نہ ملی جب اس وقت، تو اس کو اچانک ایک اور کیس میں اریسٹ کرنا، اس سے میرا خیال معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کی طرف سے اجتناب پھر برتا گیا، کیونکہ ظاہر اگر عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی جس کی آپ کو تلاش تھی تو پھر قدم آپ نے پیچھے کیا ہوگا نا؟ نہیں، وہ طلعت صاحب دیکھیں، اس مقام تک پہنچنا ہے، کنٹیکٹ اسٹیبلش کرنا، اور جبکہ اسپیشل آپ کا کئی عرصہ سے ایک اختلافات رہے ہوں جس بھی حلقے کے ساتھ ہو، پھر ایک مرتبہ کنٹیکٹ آپ کا اسٹیبلش ہو جائے، اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو پھر واپس کنیکٹ ہونا میں ٹائم بھی لگتا ہے اور دوبارہ کوئی اسٹیپ لینے پڑتے ہیں، پھر شکوے شکایات بیچ میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ بھی ایسے پڑتے ہیں جو آپ کو قریب آنے نہیں دیتے. تو اس لیے اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کنٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. تو یہ اعظم سواتی صاحب جیسے جو لوگ ہیں جب آتے ہیں میڈیا کے اوپر، پھر میڈیا کے اندر ایک ہائپ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ انٹرویوز دیتے ہیں، پھر وہ ہفتے میں سے ایک تاریخ چنتے ہیں یا دن چنتے ہیں کہ بدھ کو یوں ہوگا، جمعرات کو یوں ہوگا. اب آپ جو پرانے کھلاڑی ہیں نا اس تمام میدان کے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت سے اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں افتخار چودھری کے زمانے سے. جی تھینک یو. لیکن جو ہائپ ڈیولپ ہوتی ہے یہ پھر کیا ہے؟ یہ اپنی اختراع وہ ہے؟ خان صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے تو کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ میرے بہاف سے ڈیل کے لیے آپ کوئی مذاکرات کریں، ڈیل نہیں، رابطے اور کے لیے. ڈیل از آف دا ٹیبل. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کرو تو میں کب باہر نکلوں، کیونکہ خان صاحب اپنے رہائی کا ذکر ہی نہیں کرتے. اینڈ ہز اسٹیٹمنٹ از ویری کریٹیکل، ویری اوپن، ویری سمپل، انیمبیگوس، کہ میں قانونی پروسیجر فالو کر کے میں باہر نکلوں گا، اور ہم عدالتوں سے یہی التجا کر رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو اور ہمارے آزاد منش ججز ہمارے کیسز سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف مل جائے گی. لیکن شارٹ آف اٹ انہوں نے اپنے طرف سے خان صاحب کو شاید یہ کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے طرف سے، تو خان صاحب نے ان کو منع نہیں کیا کہ جی آپ نہ کریں. لیکن ایز وی اسپیک ان کا بھی کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. میری سے بات ہوئی تھی ان کا. یہ ہائپ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں مختلف آ رہی ہیں. اب آپ اپنی جماعت کو ہائیسٹ لیول کے اوپر عمران خان کے بعد ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر آپ کو یہ بات دہرانی بھی پڑی، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. تو بیچ میں سے جب کوئی ایک شارٹ کٹ لے کے سامنے آتا تو لگتا ہے کہ جماعت کے اندر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہو جاتا ہے اور لوگ پریزیوم کرتے ہیں، اور بڑی پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑی پارٹی ہو اور اس کی پاپولیرٹی اتنی ہو، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت فرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جو ہے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے، اور خاص کر جس وقت آپ ڈائلاگ کی بات کرو تو ہر بندہ بڑے ایک ہوپ کے ساتھ اس کو سنتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. ہر بندے کی کوشش بھی ہے کہ یہ آگے بڑھے، اس میں پروگرس ہو. لیکن پارٹی کی جو پالیسی ایز وی اسپیک، ایز وی اپ ناؤ، خان صاحب نے کہا ہے دو چیزیں بڑی کلیئرلی ہے. خان صاحب نے کہا ملک بھی ہمارے، فوج بھی ہماری ہے، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، اور میں اپنے لیے نہیں چاہ رہا، میں ملک، قوم، جمہوریت کی خاطر کہہ رہا ہوں. طلعت صاحب اس وقت ملک کی حالت دیکھے، اس وقت اپنی اکانومی دیکھے، اس وقت جمہوریت دیکھے، اس وقت عدلیہ دیکھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 25 کروڑ عوام ہی کہیں گے. اور میں کہتا ہوں جو اقتدار میں ہیں آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یس ایسے حالات ہیں. کہاں پہ حالات ہیں؟ آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں، لیکن ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اکانومی کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں. پولیٹیکل چیلنج جو سب سے زیادہ آپ کی طرف سے آ رہا تھا اس کی حالت زار ہمارے سامنے ہے. آپ کا قائد جیل کے اندر موجود ہے، پارٹی کے اندر سے کنفیوژن کی آوازیں نظر آتی ہیں، اسٹریٹ ایجیٹیٹڈ نہیں ہے. تو کہاں پہ چیلنجز ہیں؟ لیکن آپ کے زاویے سے ہم سمجھتے ہیں. ایک آپ نے جو بات کی میں ذرا پہلے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے، بس احترام ہم نے بہت بڑی پارٹیوں کا تجزیہ کیا ہے اور ہم نے کوریج بھی کی ہے، آپ خود اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بڑی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا. بڑی پارٹیوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ دائیں سے کوئی آ رہا ہے بائیں سے آ رہا ہے. یہ ان پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر مرکز جو ہے یا کمزور ہو یا ڈھیلا ہو. کوئی ایسی جماعت بتا دیں جس کے اندر سے ایسے اٹھ کے لوگ سامنے آ جاتے ہوں.
پہلے تو طلعت صاحب میں یہ اس بات کا ذکر کروں گا جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں حکومت بے شک یہ ایڈمٹ نہ کرے، یہ کہیں گے حالات اچھے ہیں، آپ کو یہ کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یس پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دا جنرل پبلک اینڈ تھنک اوور اٹ ویدر اور ناٹ دیٹ از دا کیس، تو وہ 100% یہ کہیں گے کہ یس ملک کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں اور یہ جو انسرٹنٹی ہے، پولرائزیشن ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے، وہ ایڈمٹ کریں گے. جہاں بڑی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیاں، پاکستان کی مثال لے لیں، اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت دے ہیو میڈ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. 8 گورنمنٹ میں ہیں اور 6 ہم اپوزیشن میں. جو گورنمنٹ میں ہے جب بسائڈز 3 پولیٹیکل پارٹی، باقی کے پاس ایک سیٹ ہے. آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بٹائیں تو یہ زیادہ تر ایک فیملی بیس اور فیملی اورینٹڈ، بزنس اورینٹڈ ٹائپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس میں نہیں، ان میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، وہ بڑے ایک عمران خان ہے، ایک بشرا ہے، ایک علیمہ ہے، چوتھا پھر دور کہیں جا کے بیرسٹر گوہر نظر آتا ہے. وہ آپ کی بات درست ہوگی، ہم دور تک نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ایک دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جہاں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ دیکھو وہ بیسڈ فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی، یہ کون سی فیملی؟ یہاں بہن کا اور بیوی کا دور دور تک پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. بیوی نے کبھی نہ دیکھیں نا، وہ آپ ان کی بیگم، میں ذرا ایک کنکلوڈ کروں، میں دیکھیں جہاں تک ان کی بیگم کا تعلق ہے، کبھی اس نے پولیٹیکل کسی بھی کمیٹی اور میٹنگ میں حصہ نہیں لیا. بہن نے کبھی حصہ نہیں لیا. وہ اپنے بھائی کے ناطے جو لیڈ کر رہی تھی مارچ کو، یہ فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی؟ نہیں، وہ دیکھو میں اس کے ساتھ تھی، وہ آگے لیڈ کر رہا تھا، علی امین صاحب لیڈ کر رہا تھا، وہ ضرور تھی، لیکن وہ آن کیمرہ وہ لوگوں کو بلا رہی تھیں، وہ احتجاج پر مائل کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا ہے، وہ گول سیٹنگ کر رہی تھی. احتجاج میں تو ہمارے ساتھ ساری فیملیز آتی ہیں، لیڈ کر رہی تھی، ایک کا نہیں، وہ آئی تھی لیڈ نہیں، لیڈ تو دیکھیں وہ علی امین صاحب کے ساتھ ہی آ رہی تھی، علی امین صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اور علی امین صاحب ہی کے تھے اور فیملی ممبرز. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باقی پارٹی سے ہم ڈیفرنٹ ہیں. ہم ورکر پارٹی ہے. فار انسٹنس ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے. ہم وہاں کسی کو شٹ اپ کال نہیں دیتے کہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ ڈسکس نہ کریں. مروت صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ میٹنگز کے اندر بیٹھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، کہتے ہیں کہ جتنی تذلیل ورکر کی علیمہ صاحبہ کرتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے گواہ ڈالے ہوئے اس کے اوپر. طلعت صاحب میرے ہو گئے، میں نے جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو 2 جولائی 2022 کو حکومت ختم ہونے کے بعد، اور 2 دسمبر 2023 کو میں چیئرمین بن گیا تھا. ایور سنس میں نے کبھی ایک بھی وقت میں ناٹ اے سنگل ٹائم، چاہے وہ میرے خان صاحب کی جیل سے باہر تھے یا اس کے بعد تھے، میں نے تو علیمہ باجی کو سب سے پہلے دیکھا جب میں چیئرمین بنا اور اس سے ملاقات ہوئی. اسی دوران میں نے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں کبھی نہیں دیکھا. وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہے اور فیملی ہے، وہ آ جاتی ہے ہر وقت، اور ان کا انٹائر موضوع اپنا بھائی ہے. اس نے کبھی پارٹی کو نہیں کہا کون صدر بنتا ہے، کون سیکرٹری بنتا ہے، کیا وہ لوگوں کو بلاتی ہیں، وہ احتجاج کرواتی ہیں، وہ کیمپین رن کرتی ہیں کہ آپ نے ترسیلات جو ہیں نہیں بھیجنی، آپ نے زر مبادلہ پاکستان میں نہیں بھیجنا. وہ باقاعدہ دیکھیں اگر خان صاحب کوئی میسج دے، فار انسٹنس بشرا بی بی نے پشاور میں جس کا آپ ریفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسپیچ کی تھی، لیکن وہ اسپیچ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی تھی، بٹ وہ یہ کہہ رہی تھی کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لوگ ملاقات نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کوئی انسٹرکشن دی ہے جو میں اپنے ورکر کو پارٹی آفس بیرر کو عمران خان جب اپنے بیگم اور بہن کے ذریعے پیغامات بھجواتے ہیں اور جب وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن میں موجود ہوتی ہیں، جب وہ احتجاج پر مائل کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس میں موروثیت. دیکھیں وہ خان صاحب نے جس وقت ملاقات کر رہے تھے نا، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کوئی نہیں ہوئی تھی، اور خان صاحب کے پاس ریسٹرکٹڈ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو ہر دوسرے دن جا رہے تھے. نہیں، ان دنوں میں نہیں گئے تھے، اس وقت بھی ملاقاتیں اتنی نہیں تھی. جس وقت یہ تھا تو خان صاحب نے ان کو جو انسٹرکشن دیے، obviously انہوں نے وہ انسٹرکشن پڑھ کے سنانے تھے، یا جس طرح ترسیلات نہ بھیجو، کوئی اور کام ہو، خان صاحب اگر ان کو ڈائریکشن دے دے تو وہ باہر. چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت مختلف ہے، تو جو ورکر کی جماعت ہے اس کے اندر 10 لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں ہم ورکر کی مثال، ہم ورکر ہیں. میں آپ کے سامنے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، وٹ ایور دا اسٹیٹس. میں ایک چیئرمین، کوئی اس کی بہن ہو سکتی تھی، خان کی وائف ہو سکتی تھی، ان کا بیٹا ہو سکتا تھا. یہ الفاظ ہے ان لوگوں سے پوچھے جو ہم 7 وکلاء موجود تھے، اور خان صاحب نے میں نے 3 مرتبہ ریفیوز کیا تھا
کہ اس بات پہ پارٹی اسٹرانگر ہو. خان صاحب دوسری نے باتوں میں بھی ہوا ہے. خاقان عباسی پرائم منسٹر بن گئے, راجہ پرویز اسرف پرائم منسٹر بن گئے, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بن گئے. دوسری باتوں میں بھی ہوا بیکاز ان کے پاس اسپیس نہیں ہوتا نا کہ خود وہ رکھ لے. ابھی دیکھیں نا زرداری صاحب, آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں اگر خان صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن دا کوسچن از دس, چیئرمین شپ ان کو کہو چیئرمین شپ کسی کو دیں گے؟ یہ کبھی نہیں دیں گے. یہ اپنے پارٹی کا ہیڈ. اور اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو آپ کو ملتی؟ دیکھیں سر جی, وہ تو ایک الگ بات ہے نا, یہی بات تو ہے, وہ تو جیل میں گئے. ڈائریکشن تو ابھی بھی ہے, لیکن اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ اپنے بہن کو بھی بنا سکتے تھے, بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے, بیوی کو بھی بنا سکتے. سو جو اچھا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرے ایٹ لیسٹ. نہیں, آپ بائی ڈیفالٹ چلے مان لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, لیکن پھر جب اس فیصلے کو خود ہی انڈرمائن کیا جاتا ہے. ایک معاملہ, میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر آنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چلیں ڈرفٹ کر گئے ہم اس طرف. تو یہ کمانڈ کون دے رہا ہے کہ پارٹی کو کس طرف جانا ہے؟ یہ آپ کی طرف سے کمانڈ ہے, یہ جیل میں سے کمانڈ آ رہی ہے, یہ وہ جو ہم چاہیں کہ جو پیراشوٹ والے ہوتے ہیں ان کی طرف کون دے رہا ہے؟ نہیں, پارٹی کون رن کر رہا ہے؟ پارٹی کو جو رن کرتا ہے خان صاحب ہی کی ڈائریکشن ہے, انسٹرکشن ہے, وہی لیڈر ہے, وہی چیئرمین ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. کل بھی چیئرمین, آج بھی وہ نہیں. وہ دیکھو, میں ساری ہدایات خان صاحب ہی سے لیتا ہوں اور خان صاحب ہی کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. اس کی ایک ریزن ہے, عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خان صاحب ہی کے نام پہ لوگوں نے ہمارے نشانات پہچان کے کاغذی چیئرمین ہے کیا؟ ہم کاغذی چیئرمین کا انٹرویو کر رہے ہیں. میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہونا, ایک سٹرکچر ہونا الگ بات ہے. تو ہمارے خیال میں بہت بڑا عہدہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بہت بڑی بات. انڈیا نے کہا تھا کہ 100 سال میں ایسا الیکشن نہیں ہوا. چٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے دنیا کی, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, نتھنگ لائک اٹ. لیکن سٹرکچر کے ساتھ کہاں سے آپ پاور ڈرائیو کرتے ہیں؟ ہم اسی سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں جس نے 27 سال اس پارٹی اگر رہبری کریں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈائریکٹیوز دے. اور آج بھی تو who is running the party? Are you running the party? ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, خان صاحب کے انسٹرکشنز ہے, ہماری ایک ٹیم ورک ہے. بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان گیونگ دا پاور ٹو ون انڈیویجول کہ آپ رن کرے جی دس از یورس. نو, وی سے اٹ از آورس. ہمارے بات میں یہ نہیں ہے میرا, ہم کہتے ہیں ہمارا. میں کبھی نہیں کہتا میں نے ڈیسیجن, ہم کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا. تو ہم آلویز اس پارٹی میں ہم کہتے ہیں ہمارا فیصلہ یہی ہے. تو آپ کی پارٹی کی پالیسی پھر کیا ہے؟ مثلاً آپ کی پارٹی کی پالیسی یہ ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں آپ کو بتاؤں, وہ جن کچھ ایسے ٹویٹس ہوں گے سوشل میڈیا, میرا خیال ہے 110 ٹویٹس میں نے مارک کیے ہیں. 110 ٹویٹ سوشل میڈیا, پی ٹی آئی آفیشیل. میں یہ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا بائی اینڈ لارج سارے لوگوں کی پی ٹی آئی آفیشیل. دیکھیں, میں سوشل میڈیا کی تقسیم نہ کیجیے, گزارش سن لینا, سوشل میڈیا کی تقسیم نہ کیجیے. اگر یہ پی ٹی آئی آفیشیل نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو سائٹ نہیں کرتا. سو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی کیا یہ پالیسی ہے کہ یقیناً علاج کی ضرورت ہے؟ لائن نمبر 1. دیکھیں, خان صاحب نے کبھی نہیں کہا. اور آپ کی پی ٹی آئی آفیشیل کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا جی, کچھ میں نے کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو نہ ہم کم کرتے ہیں نہ ایگزاجریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ایگزاجریشن اس کو کر دے تو ان کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو میرے پاس ایکچولی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کب کس وقت یہ کیا ہوا ہے. میں آئی ول لک انٹو دس. میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ دیکھیں, سوشل میڈیا ہیز آلویز بین اے میٹر. دس از ناٹ سوشل میڈیا. معذرت کے ساتھ آپ یہ سوشل میڈیا کی باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے جو پریس ریلیز کا درجہ رکھتا ہے. تو آپ کی جماعت کا پریس ریلیز جو ہے, اور یہ جو اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے یا ایکس ہینڈل ہے, یہ آپ کی پارٹی کا ٹھپا ہے. میں طلعت صاحب, پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. خان صاحب نے کس کی پالیسی ہے؟ خان صاحب نے نہیں کہا. لیکن ایک چیز ضرور ہے, دیکھیں, چاہے وہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف ہو, چاہے وہ فوج ہو ادروائز ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, سارے لوگ جو ہے نو ون از اباؤٹ اللہ. اگر آپ کو اس کے ذات پہ یا کسی پہ کوئی بھی کسی آبجیکشن ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, تو اس پہ دل کو ایسا نہیں لینا چاہیے. آپ کریں کہ جی یہ ایسا کیوں ہوا. اگر کچھ آتا ہے, دیکھو نا, دس از پارٹ آف اے لائف. اگر کسی نے کوئی کرٹیسزم کیا تو لوگ نہیں ہماری پارٹی کی پالیسی, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, نہیں ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. تو آپ کے پی ٹی آئی آفیشیل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں, دیکھو آپ ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیں. نہ وہ دیکھو اکاؤنٹ سارے خان صاحب کے, لیکن میں آپ کو اس کا ایک ذکر کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی, مجھے جو یاد پڑتا ہے, خان صاحب نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دی.
خان صاحب کی عمران اسٹیٹمنٹ یہ خان نے ہے ملک ہمارا فوج ہماری. اور اس میں ایک چیز طلعت صاحب ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور خلیج بڑھا رہے ہیں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ایک ادارہ جو اس ملک کے دفاع کا ضامن ہے اور اس کو ہمیشہ سے ہر بندے نے سپورٹ دیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے قربانیوں کے معترف ہیں اور آپ کے بنا ملک کا وجود نہیں ہو سکتا, ہم اس کے ساتھ کوئی خلیج نہیں بڑھانا چاہتے. کچھ لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ اپنے ہوں چاہے دوسرے غیر ہو, وہ خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کچھ میٹرز کے لیے مل بیٹھ کر کے آگے دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ کوئی مل بیٹھ گیا تو یہ مسائل بالکل ٹاس کے اوپر ہم آئیں گے. میں خود بھی اس کے حق میں ہوں بطور پاکستانی شہری اور ٹیکس پیئر. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جماعتوں کو اداروں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے, یا اداروں کو جماعتوں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے جی. لیکن آپ کو سپیس کریٹ کرنے کی بات ہے, تو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ I wish I knew it. I would have said کہ these are the people. I really don't know who they are. But دیکھیے چاہے وہ اپنے ہو چاہے دوسرے ہو, چاہے وہ بیرون ملک ہو چاہے وہ اندرون ملک ہو, جو بھی کر رہا ہے, میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس وقت جیل میں, ان کے الفاظ یہ ہیں ملک میرا ہے فوج ہماری ہے, ان کے قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلیج نہ پیدا ہو. اور خان صاحب نے کہا کہ خلیج پیدا کرنے کی کچھ وجوہات ہے, اس لیے آپ نے لیٹر کا ذکر کیا تھا کہ یہ وجوہات آپ ختم کریں, یہ جس کا سبب بنتا ہے اس خلیج کا, اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کب تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا, اکٹھے بیٹھیں گے, بات ہوگی تو یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جائے گی. گالی سرپلس ختم ہوگی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا. میں بریک لے کے واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اس مدعے کو ہمیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ اس خلیج کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, اور پارٹی کے اندرونی حالات کس طرح پارٹی کے مستقبل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بیرسٹر گور خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلیں اس کے اوپر ہم مزید تفصیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ نام لیں, اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنی روایت اور تہذیب کے مطابق اس معاملے کو چلانا چاہتے ہیں, نہ ہی اندرونی معاملات میں ہم گھسنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ان گروپس کا اور ان اندر سے کھوکھلا کرنے والے لوگوں کے کاموں کا اثر آپ کی جماعت کے تعلقات پر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور اس کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلٹی سے ہے, تو یہ ایک قومی ایشو بھی بن جاتا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر سے آپ پر بہت تنقید ہوتی ہے, اور ایک خیال یہ ہے کہ ایک مفاہمتی گروپ ہے, ایک مزاحمتی گروپ ہے. ایسے ہیں گروپ آپ کی جماعت میں؟ طلعت صاحب جو جہاں تک میرا تعلق ہے, یس آئی ہیو بین فیسنگ دس فار کوائٹ سم ٹائم, اور کہ جی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں فلانا منظور نظر اور مفاہمتی جو بھی ہے, اور یہ وہ. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ریجڈ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ملک کے حالات کو, اوورآل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن نہیں لے سکتی. سم ٹائم آپ سخت ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سخت ڈیسیجن کتنا بہترین تھا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ پیغمبر خدا حدیبیہ کے مقام پہ آ کر کے وہ اپنا احرام اتار کے واپس جاتا ہے 1,00,000 صحابہ کے ساتھ, تو اس میں کوئی مفاہمت تھی, تب جا کے وہ نے فیصلے کیے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. آپ اس بات کو اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے, 6 کروڑ نے ووٹ دیا. ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے, اس نے الون 3 کروڑ ووٹ لیا, باقی 175 پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیا. ہمیں ان 3 کروڑ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اچھی سمت میں چلے جائیں. اینڈ وین وی ٹاک کہ جی اچھی سمت میں چلے جائیں, وہ یہ کہتے ہیں سیاست میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں ہارڈ لائنر نہیں ہونے چاہیے, سیاست میں ایگریشنز نہیں ہونے چاہیے, سیاست میں ہیلنگ کی طرف اب جانا چاہیے. سیاست کو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے تو ان معاملات کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ملک اور جمہوریت یہ تب ہوگا جب یہ ساری چیزیں ہوگی. لیکن ایک چیز جو یہاں آڑے آ رہا ہے, طلعت صاحب اتنے بڑے لیڈر کو, جس کو ساری دنیا, آپ خود بھی ایڈمٹ کریں گے
کہ اس وقت خان صاحب کی کتنی پاپولرٹی ہے. ہر جگہ پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اپنے بیگانے سارے ایڈمٹ کرتے ہیں. اب آپ کے کیمرے کے علاوہ شاید ہر جگہ ہے. میرے کیمرے پر تو آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے, اس کے علاوہ کہاں پہ ذکر ہے؟ آپ وہ دیکھیں, وہ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس کا ذکر نہ ہے. اور اس وقت آج ہم نے اس کی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے جو, اگر پاکستان میں اس وقت جتنی ٹیلی ڈینسٹی ہے وہ موسٹلی پی ٹی آئی ریلیٹڈ خبریں زیادہ چلاتی ہیں. اس میں کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. امپیریکل ایویڈنس نہیں, میں آپ کے سامنے کانفرنس میں ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب یہ, لیکن میرے سامنے بیٹھ کے ایسی بات نہیں, میں یہ ویئر از دا ڈیٹا. ڈیٹا ہمارے پاس ہے. دیکھیں ڈیٹا یہ اس وقت پوری دنیا کا اٹھا لینا. دنیا کا کوئی پارلیمنٹ ایسا نہیں رہا جہاں کی کسی بندے نے خان کے آزادی کے لیے آواز نہ اٹھایا. آپ نے پیسے دے کے لابنگ کروائی ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ نے لابنگ فرمز ہائر کی ہیں, آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں. ایک چیز ہمیشہ کے لیے بھول جائیں, امریکن کانگریس میں آپ کبھی لابی نہیں کر سکتے. کمال بات کر رہے ہیں, آپ بیرسٹروں کے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. امریکہ کے اندر لابینگ ایک کانسٹیٹیوشنل ٹول ہے. لیکن آپ وہاں کانگریس مین کو لابی کر کے اس کو مائل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ کہے. مختلف امریکن ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہیں. نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا this is what I strongly believe in America because I've been to school in America and I strongly believe in this کہ امریکن کانگریس میں یا سینیٹر کو آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ لابی کر کے ان کو کہے کہ یہ ٹویٹ کر دے فری سم ون, فری عمران خان. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے گرینل کو پے نہیں کیا تھا؟ دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہاں سے پے ہوا تھا. دیکھیں گرینل کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے کی ہے. گرینل کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا. لیکن طلعت صاحب پٹ اٹ دس وے, جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا, وائی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہیلنگ ٹچ دینا ہے تو ہیلنگ ٹچ کس کی طرف سے آنا ہے؟ وہ جو وکٹم ہو یا وہ جو ایگریسر ہو. ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیا ہے؟ کیونکہ آپ 9 مئی کے ایگریسر ہیں. ہم تو اس پہ 9 مئی کے ایگریسر ہیں آپ نے وہ کیا پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی کسی نے نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ ہے. دو یہ بات کریں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ ضرور ہے. خان صاحب نے 9 تاریخ کو جس وقت اریسٹ ہوئے, 12 تاریخ کو سپریم کورٹ میں, 11 تاریخ کو شام کو اس کی کنڈمنیشن کی. زمان پارک جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ کریں گے تو یہی ریاکشن. نہیں, انہوں نے کہا زمان پارک اگر لوگ کیج کیوں نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے. زمان پارک چلے گئے, وہاں بھی کر لیا. کور کمانڈر کانفرنس کی جب وہ پریس ریلیز آئی, اڈیالہ جیل میں میڈیا کو کہا ہم فلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا تھرو آؤٹ یہ پروسیس سٹینس رہا ہے کہ کمیشن بنا اور کر لے. بٹ آپ نے اندرونی آڈٹ کیا 9 مئی. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو a lot has been said. میں نے تو فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کہا کہ ابھی 9 مئی کی دھول بٹھائیں. This should not be really something that you say. آپ یہ کر کے نکل جائیں آرام سے. No, it's not a matter. دوسروں آپ نے پھر ایگزامپل بنا دیں یہ کہ جلاؤ, گراؤ, لڑاؤ, مراؤ, اس کے بعد کہیں دھول اڑ گئی. طلعت صاحب, میں نے تو یہ آپ کو کہا کہ ایگریشن الگ چیز ہے, ہیلنگ ٹچ الگ ہے. ہیلنگ ٹچ وہ لوگ دے اور ان لوگوں کو دے جو وکٹم ہے. برننگ ٹچ آپ دیں, ہیلنگ ٹچ وہ دیں. کمال ہو گیا. دیکھیں جی, اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹرمز رکھیں گے تو کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. جب آپ ان کو اور اس میں ملک کا نقصان ہوگا. گالی دیں گے معذرت کے ساتھ, میں پی ٹی آئی آفیشیل پہ بار بار جاتا ہوں. آپ نے پی ٹی آئی یو ایس اے کے ٹویٹس دیکھیں؟ نہیں, وہ آپ نے حماد اظہر کے ٹویٹس دیکھیں؟ کیا آپ کی جماعت کی طرف سے مختلف دیکھو, وہ اگر کوئی بندہ دیتا ہے ان پرسنل کیپیسٹی, وہ لوگ دیتے ہیں. آپ کو ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی وہ اپنا کر رہا ہے, پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے تو 9 مئی اور خان صاحب نے طلعت صاحب انہوں نے کہا نہیں تھا کہ میرے اوپر احتجاج کریں. آپ سے I take a strong exception and I do not expect you to even 9 مئی کا احتجاج کی بات کر. نہیں, احتجاج دیکھو خان صاحب نے نہیں کروایا. وہ کیا نہیں, احتجاج تو ہوتا ہے نا, احتجاج. لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کو احتجاج کرو. اس کو تو نہیں, وہ تو جیل میں تھے. 9 مئی کو تو اریسٹ ہوئے. ابھی بھی تو جیل میں ہے نا, پارٹی چلا رہے ہیں نا. دیکھو نا, آخری وقت جس وقت اریسٹ کرے تو 2-3 ابھی تو جیل میں سے پارٹی چلا رہے ہیں, تو جیل میں سے 9 مئی کے احتجاج کو نہیں سر, آپ ان کو تو یہ دیکھو کہ جب 9 مئی کو آپ لے کے گئے تو خان صاحب کا سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ گاڑی یاد ہے کتنی اچھی گاڑی میں آئے تھے وہ. سر ان سے یہ پوچھے کہ کیا اس سے بعد کے وقت میں خان صاحب کے ساتھ کبھی کسی کا کوئی رابطہ؟ عمران خان نے 9 مئی کا احتجاج کا کال کی تھی نا, کہا تھا اگر میں اریسٹ ہوں تو اس کے اوپر احتجاج کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جلاؤ گراؤ. احتجاج کی کال تو ان کی تھی نا. اس کے نتیجے میں اگر ہوتا تو ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی تو نہیں ہوگی. دیکھیں, تو وہ جس کی بھی ذمہ داری, وہ بھی خان صاحب نے کہا کمیشن بنائے, فیصلہ کرے, جو گناہگار ہے ان کو سزائیں دے دے.
تو آپ کی پارٹی نے اندرونی آڈٹ اس پہ کچھ نہیں اندرونی نہیں، ہم نے اندرونی نہیں کیا کہ اس کو کرے. ہم نے تو یہ کہا کہ کمیشن بنا لے. کے پی کے گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے، کے پی کے گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے، چیف جسٹس کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ بنا لیں، آپ اپنی طرف سے کر لیں. یہاں جو کے پی کے میں ہوا ان پہ آپ بنا لیں. اور ایسی یہ دس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، پہلے مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے. لیکن انڈیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ٹرین جلے ہیں، بابری مسجد کا ہوا ہے، گجرات کے ہوئے ہیں، کئی ساری چیزوں پہ بنے ہیں. یہ ایسے ڈسپیوٹڈ چیزیں ہیں کہ دس از، اگر ہیلنگ ٹچ لے کے آنا ہے سو لیٹ اٹ اسائڈ. تو ہیلنگ ٹچ کا پہلا سٹیپ چلیں ہم مثبت طریقے سے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. پہلا ٹچ یہ ہے کہ 9 مئی کی دھول بٹھائیں، اس کے اوپر آپ کمیشن بنائیں اور اس کے مطابق آپ فیصلے کریں. دوسرا کیا، یا فیئر ٹرائل، جو فیئر ٹرائل بھی ہونے چاہیے. اچھا، فیئر ٹرائل جو ہیں ان کے ہوں، جس کورٹ میں بھی ہوں. میں کچھ ملٹری کورٹس کا بڑا حامی میں خود بھی نہیں ہوں، لیکن جس کورٹ کے اندر بھی ہوں. ذرا باقی نکات کے اوپر آنے سے پہلے سلمان اکرم راجہ کون ہے آپ کی پارٹی کے اندر آفیشیلی؟ یہ آج ذرا کنفیوژن دور کر لینا کہ وہ آفیشیلی ان کی پوزیشن کیا ہے. از ہی این آفیشیل آفس بیئرر آف پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ طلعت صاحب، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لوگوں کے ایک ایسوسیشن کا نام ہے، اور ہمیں اپنا سرٹیفکیٹ ابھی نہیں ملا، اور ہم ایک انڈور مینجمنٹ کی طرح اپنے پارٹی کو چلا رہے ہیں. آلدو میرا الیکشن ہو گیا، ایز اے چیئرمین میں الیکٹ ہو گیا، عمر ایوب خان صاحب ہو گئے، وہ سیکرٹری جنرل ہو گئے. انہوں نے کہا تھا جی میں نہیں کر سکتا، میرے پاس 2 پوزیشن ہے. سلمان راجہ صاحب کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کسی لاء میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ ذمہ داری. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو سٹرکچر بنتے ہیں، میں تو اب چونکہ آپ بیرسٹر ہیں تو اس کے اندر ان کی کوئی ٹیکنیکلی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. یہ ان کو ایک انٹرم ارینجمنٹ کے طور پہ دیا گیا کیونکہ عمر ایوب صاحب کے پاس 2 عہدے نہیں ہو سکتے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ کہا نا کہ یہ پارٹی کی انڈور مینجمنٹ ہے. آپ کس کو کون سا عہدہ دیتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. یہ ایسا انڈور ہے جو ہمیشہ آؤٹ ڈور کھیلا جاتا ہے. نہیں یہ جو انڈور مینجمنٹ ہے نا، آپ کو بھی آن کیمرہ پھر اس کے اوپر نہیں وہ دیکھیں، ہم نے تو 2 چیزیں رکھی ہیں نا. ہم نے الیکشن کر لی، آج بھی وہ کیس لگا ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر ریزرو کیا. الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا کیس آئے گا تو وہ ہم اس کے بعد بھی ایک ہیئرنگ کریں گے. بٹ ایز یو ٹویک اور جس ٹاپک کا آج ذکر کرے تو آج بھی کمیشن نے بھی اس کا ٹیک اپ نہیں کیا ہمارے ساتھ کیس پہ. لیکن ٹیکنیکلی کیا ان کی پوزیشن ہے؟ آپ دیکھیں، ٹیکنیکلی یہی ہے کہ ہمارا جو کلیہ قانون قاعدہ آئین کنسٹیٹیوشن خان صاحب ہے. خان صاحب جس کو جو ذمہ داری دیتے ہیں وہ ہم کلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور خان صاحب نے کہا ہے خان صاحب آئین ہے، خان صاحب کلیہ ہے، خان صاحب فارمولہ ہے، خان صاحب اسٹرکچر ہے. یس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کا. یہ تو جماعت شخصیت نہیں. دیکھیں خان صاحب نے کیا کیا، 27 سال میں بڑا اسٹرکچر بہترین بنایا. وہ ڈیسائیڈ اس اسٹرکچر میں سلمان اکرم راجہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، میں سادہ سا سوال کروں، وہ سیکرٹری جنرل ہے آفیشیلی. دیکھیں آفیشیلی ہم نے نوٹیفیکیشن اس کا نہیں کیا، نو ڈاؤٹ. وہ الیکٹ نہیں ہوئے، نو ڈاؤٹ. لیکن خان صاحب نے ان کو فرائض تجویز کی دی ہیں اور وہ فرائض انجام دے رہے ہیں. اور آئین میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے اگر آپ کو کوئی وہ دیا جائے. کیوں میں نے آپ کو کہا نا یہ سارے انڈور مینجمنٹ. اور وہ آپ کے برابر میں بیٹھ کے اگر چیئرمین، اب سلمان اکرم راجہ کی میں بات نہیں کر رہا، اسیوم کہ ایک شخص اے ہے، وہ ایک پارٹی کے الیکٹڈ چیئرمین کی پالیسی سے کلی طور پر اختلاف کرے، اس کے اوپر بل واسطہ الزام لگائے کہ منظور نظر ہے، اور اس چیئرمین کے جو الیکٹڈ چیئرمین ہے اور پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو پھر چلتے چلتے یہ کہنا پڑے کہ میں اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہوں. تو کوئی پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن، کوئی کاروائی، کوئی احتساب؟ دو چیزیں. جہاں تک یہ الفاظ ہے تو میں مذمت کی ہے اور کرنی نہیں چاہیے. مرمت کی ہے نہیں کی آپ نے؟ میں عرض کرتا ہوں مرمت ہم کہاں کر سکتے ہیں. وہ 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایون ورکر کے خلاف بھی کچھ ایسے لفظ نہیں کہنے. ہمارے میں کوئی منظوری نظر نہیں ہے. لوگوں نے 50 کروڑ 1 ارب کے وہ ٹکرائے ہیں اور لوگوں نے بڑی سختیاں برداشت کی. لوگ بڑے مشکل سے اور ساتھ ایک اور دو ووٹ لے کے آئے. دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں وفاداری دے جو تمغے ہے یہ کہ کوئی کسی کو نہ بانٹے کہ یہ تو وفادار اور میں نہ، آپ آگے چلے جائیں تو وفادار ہے اور کوئی اور چلا جائے تو منظوری نظر ہے. ایسے الفاظ پارٹیوں میں کبھی نہیں ہونے چاہیے اور ہم نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا. چیئرمین کے بارے میں
وہ جس کے بارے میں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب آپ چیئرمین کے بارے میں بات obviously never should never be the case. لیکن آپ کو بتاتا ہے بعض لوگوں کو پولیٹیکل سکورنگ اور چیپ پاپولیرٹی کا بڑا ایک شوق ہے، سو یہ ان کا ایک انر موسٹ سمسا بول جاتا ہے، وہ نہیں. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی واٹ وی سے از دس ویری سمپل. ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی اگر پیسے لے کر، جس کی طرف فوراً سے صاحب اشارہ دے رہے ہیں، میں نے ان کو یہ کہا تھا اس وقت بھی، جو اگر ایک پریسائزلی میں اٹھاؤں 25 تاریخ کو یہ لوگ جائیں، خان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا، یہ آگے بڑھے. تو ہم نے کہا جی پھر آپ لوگ کیوں چلے گئے؟ یہ ہمارا کوئی تانگا یونین تو نہیں ہے، سواریاں پوری ہوگی تو پھر ہم آگے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کی طرف سے ایسی ہدایات نہیں آئی. ہم نے یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے نہیں کیا کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی کو روکے، فیملی کو روکیں، تو پھر بشرا بی بی کی فیملی بھی نہیں ملیں گی، باقی وکلاء بھی نہیں ملیں گے، یا وکلاء میں سے کوئی نہیں جائے گا تو پھر بھی لوگ نہیں ملیں گے. یہ فیصلہ البتہ ہم نے ایک مرتبہ ضرور کیا تھا. 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 5 الائنس کے ممبر جائیں گے، یہ ہمارا الائنس ہے، ممبر جائیں گے. جب حکومت نے ہمیں کہا کہ 3 بندے جائیں گے، ہم نے کہا نہیں، پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے 5 کی جائے. ہمیں ون فور آل، دیٹس اٹ، دس از واٹ وی ڈڈ. وہ شارٹ اپ اٹ ہم نے کبھی نہیں کیا. لیکن دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دس شوڈ ناٹ ڈائیورٹ دا مین اٹینشن فرام واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو، وچ از کہ خان صاحب کی ریلیز ہو، باقی اسیران کی رہائی ہو، پارٹی بہتر ہو، اچھا گورننس ہو، کے پی کے میں ہم ڈیلیور کرے، پارٹی اچھی فعال ہو، فیوچر کے لیے ہم کام کرے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کسی صورت مایوس نہ ہو. ٹھیک. اور اچھا، اب اگر آپ کو کی جماعت کی پالیسی کے اوپر مجھے یقین کرنا ہو تو وہ کون سی پالیسی ہوگی؟ تو میں کس کی طرف دیکھوں گا؟ کیونکہ میں تو ظاہر ہے ذرا روایتی قسم کا صحافی ہوں، تو میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کا آفس کون سا ہے. تو چیئرمین اگر بات کر رہا ہے تو ہم اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں گے. تو اب آپ کی پارٹی کی پالیسی کو ریفلیکٹ کریں گے آپ، اور آپ کی جو بات چیت ہوگی عمران خان کے ساتھ، اس کے علاوہ جو دائیں بائیں سے جاتے ہیں وہ جو مرضی بات کرتے رہیں، اس کی کوئی پارٹی کے حوالے سے اہمیت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھو ان کی کوئی اہمیت نہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم جس وقت کوئی آفیشیلی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا انفارمیشن سیکرٹری وہ انفارمیشن ایشو کرے گا. اور اگر پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی کوئی ڈیسیجن لے لیتی ہے تو اس کا ہم پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان کو کہ دس از ہمارا آفیشیل سٹانس ہے. اگر وہ ہمارا آفیشیل سٹانس ہے تو باقی لوگ تو اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی کہیں تو وہ لیڈرز ہیں، وہ بھی یہ الیکٹڈ ہے. یہ اس کے جو نوٹیفیکیشن، اس کو کیا کروں میں؟ دیکھیں یہ ہمارا بالکل یہ ہے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اس پہ آ جاتے ہیں. خان صاحب اس وقت جیل عمران خان پی ٹی آئی آفیشیل ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی آفیشیل ایک گوہر آفیشل یا نہیں. دیکھو سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا کہ ہمارا پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا نہیں. آئی وش آئی نیو. یہ کہاں سے چلتا ہے؟ دیکھو شاید باہر لوگ بیٹھے ہیں، شاید انٹرنل میں بیٹھے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ ہیو اے کلو، ناٹ ایٹ آل. دس از فور شیور. تو پی ٹی آئی آفیشیل نہیں، پی ٹی آئی دیکھیں نہیں، وہ ہمارے پاس جو ہمارا سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتا ہے. اس نے کبھی تو روایتی جو پریس ریلیز آتی ہے ہم اس کے اوپر توجہ دیں، یہ جو جدید طریقہ ہے سوشل میڈیا والا اس پہ توجہ نہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ان رائٹنگ ہے، نہیں جدید طریقہ تو یہ نہیں کہ وہ نہیں آئے گا یا سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا. ہماری زیادہ تر انفارمیشن سیکرٹری اپنے ٹویٹ پہ کر دیتا ہے اور ٹویٹ وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. دس از ون تھنگ. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پالیسی ڈیسیجن ہم لے رہے ہیں اور پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن ہے، کور کمیٹی کا ڈیسیجن ہے، خان صاحب کی کچھ ہدایات ہے، تو وہ ان رائٹنگ انفارمیشن سیکرٹری پریس ریلیز کے فارم میں اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے ایشو کر دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا فائنل تھنگ. ہم نے وہاں پر بحث روک دی تھی جہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ 9 مئی کی دھول کو ختم کرنا چاہیے. نقطہ ہم نے ایک کر دیا. اب ہمارے پاس 90 سیکنڈ ہے. اگر آپ کو اس کے بعد 3-4 پوائنٹس ریز کرنے ہوں جن کو ہم کہتے ہیں مقتدر حلقوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یا ان کے سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ آپ براہ راست کیمرے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں وہ کیا 4 نکات ہوں گے کہ معاملات آگے بڑھیں؟ نہیں، طلعت صاحب میں آپ ہی کی وساطت سے کہوں گا، اور خان صاحب نے جو کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مقتدر حلقہ ہے اتنی ہی ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ٹینشن کم کریں، پولیٹیکل پارا کم کریں، اور پولیٹیکل پارا کم کرنے کے لیے جو سٹیپ ضروری ہے اس کو لیا جائے. اور ملک کی اتنی بڑی ساری پولیٹیکل پارٹی کو جس کے 70% عوام اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کو آئسولیٹ نہ کرے، ورنہ یہ سپیس غیر سیاسی، غیر جمہوری قوتیں لے گی. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا انلیس اینڈ انٹل عوام کوئی چیزوں پہ جڑی ہوئی ہو، اور وہ ہے کہ سارے انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ ملک کے لیے کام کرے اور اپنے دائرے اختیار سے باہر نہ جائے. بہت شکریہ آپ کا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.